اگر آپ طاقتور ہوں گے، متحد ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو آپ کا دشمن کمزور ہوگا. اس لیے جلسہ بھرپور کامیاب کرنا ہے. اس جلسے میں بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا ایک عمران خان کی رہائی، اس کے علاوہ ملک میں قانون کی بالادستی، ملک میں اپنے آئین کی پاسداری، اس کا تحفظ، رول آف لا اور انسانی حقوق. اس کے اوپر ہماری جو تحریک شروع ہے یہ تحریک جاری رہے گی. اس تحریک کے لیے سب سے بڑی قربانی ہمارا لیڈر عمران خان دے رہا ہے. اس لیے ہم سب نے متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر ہم نے اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ امر بالمعروف، جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ جیت ہماری ہوگی. اب اس کے علاوہ آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی، اور عمران خان کے ساتھ نہ پولیٹیکل پارٹی کی ملاقات ہو رہی ہے نہ فیملی کی اس طریقے سے جب کہتے ہیں ملاقات ہو رہی ہے، اور بیچ میں گیپ آ رہا ہے چونکہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مشورہ نہیں ہو رہا. تو میں یہ لیگل طریقے سے ہی مسائل آ رہے ہیں کیونکہ وکلا کو نہیں ملنے دیا جاتا. تو لیگل کیسز چل رہے ہیں خان کے اتنے زیادہ جنہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. انلیگل کیسز ہیں لیکن لیگل ان کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے وکلا کے ساتھ میٹنگ ضروری ہے. ان سب کی بنیاد پہ میں پرزور مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات میری ہونی چاہیے. 6 دفعہ کنٹمپٹ ہو چکا ہے، پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، پہلے میری ریٹ جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دی، میں نے دوبارہ ریٹ کی ہوئی ہے، میری پیشی نہیں لگ رہی. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ جو میری ملاقات نہیں چھوڑ رہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور چونکہ میرے پیچھے بیانیے گڑ دیے جاتے ہیں تو وہ بیانیے گڑنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے خان صاحب کا آج کا جو انہوں نے بتایا ہے قوم کے لیے وہ ذرا واضح کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ اس وقت اب ایف آئی اے جو ہے وہ آئی ہے اور خان صاحب سے انہوں نے سوال شروع کر دیا ہے. اب یہ وہی ایف آئی اے ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے ایک ڈگوسلا ایک سائفر کا کیس بنایا تھا، اور اس کیس میں کیا نکلا؟ ان کا منہ کالا ہوا، اور اس پہ انہوں نے اتنا لمبا ٹائم ضائع کیا، قوم کا بھی اور خان صاحب کو بھی انہوں نے اندر رکھا. اب اسی طرح اور کچھ نہیں مل رہا تو اب وہ خان صاحب سے آگے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے، تو آپ کا ٹویٹر ہے. تو خان صاحب نے کہا بالکل میرا ٹویٹر ہے، اور میرا ٹویٹر آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، اور میرا ٹویٹر موجود ہے. اور باقی جو آپ مجھے سوال جو آپ کر رہے ہیں تو میری لیگل ٹیم بھی ہے، اور جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کوئی بیس کے اوپر کریں. اس طرح بیس سے آگے بات چیت جو آپ نے شروع کر دی ہے میرے ٹویٹر کے حوالے سے، تو میرا ٹویٹر آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اور میں ٹویٹر پہ میں پیغام دیتا ہوں اور میرا وہ پیغام میرے ٹویٹر سے جاتا ہے. اگر آپ کو کسی پیغام کے اوپر کوئی سوال جواب کرنا ہے مجھ سے تو آپ میرے سامنے کوئی چیز رکھیں پھر بات کریں، اس طرح فضول میرا ٹائم ضائع نہ کریں. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات جو ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ سے جو ایک بات کی، جب وہ سیاست میں آئے اس وقت سے ان کا ایک سٹانس تھا. وہ کیا تھا کہ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، مضبوط ادارے، اور ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرے. لیکن ہوا کیا کہ یہاں پر اداروں نے وہ کام شروع کر دیے کہ جو کام ان کے نہیں تھے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تجربات ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس تجربات سے ایک نقصان ہو رہا ہے اس قوم کو، اور آج تک وہ شروع ہے. اس کے بعد امن قائم کرنے کے لیے جتنے ہم نے آپریشن کیے اس سے ہمیں نقصان ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور ان کو نظر میں، ان تجربات کی نظر میں مزید یہ چیز بند ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال کے امن کو قائم کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. کل انہوں نے ایک پیغام دیا تھا، اس حوالے سے ہم نے آلریڈی کل اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی پورے کے پی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے، آلریڈی وہ اناؤنس ہو چکی ہے. اس کے اندر ہم کل خان صاحب کے پالیسی کے مطابق اس پہ بات کریں گے اور اس کے اوپر اپنا ایک عمل دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی خان صاحب سے ملاقات مل جائے گی تو مزید بھی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ امن قائم ہو، لیکن امن قائم ہو مذاکرات کے ذریعے قائم ہو، اور عوام کے اعتماد میں لے کر اس امن کو قائم کرنا ہے. آپریشن اس کا حل نہیں ہے. بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اتنے مطالبوں پہ آپ آ رہے اور پاکستان میں قانون کی بات کر رہے تو پہلے تو عمران خان کو جو اندر رکھا ہوا ہے بغیر کسی کیس اور وجہ کے، تو پہلے تو وہ عمران خان کو رہا کرے نا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر آج سے نہیں ہے. عمران خان کے پاس کیا ذریعہ ہے کوئی بات پہنچانے کا؟ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا. اب اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان جو یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پہ ایک بیان دیتے ہیں، قوم کو بیان دیتے ہیں. اس کے اندر چونکہ ملاقاتیں نہیں چھوڑتے،
چونکہ ان کی وجہ سے یہ گیپ آیا ہوا ہے، یہ گیپ ختم کر دیں۔ دوسری بات، خان صاحب نے کہا کہ بالکل جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں بتانے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میرے سامنے تو لاؤ، ہوا میں باتیں نہیں چلیں گی بھائی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سائفر کیس بھی بنایا تھا انہوں نے، ہوا میں بنا دیا تھا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی مکمل اجازت ان کا جو قانونی حق ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، جس کا وہ نام دیں اس کو ملوانا چاہیے، تاکہ جتنے بھی یہ گیپس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ نہ آئیں۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جنازوں پہ سیاست کرتا نہیں ہوں، میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فوج ہے یہ ہماری فوج ہے، عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پھر اگر ایک جنازے پہ میں نہیں جا سکا، پھر کئی جنازوں پہ میں اگر گیا ہوں وہاں پہ وزیر اعظم نہ آیا تو میں کیوں نہیں آیا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی، ہمیں دکھ ہے، دلی دکھ ہے، اور ہم نے ختم کرنا ہے اس چیز کو، لیکن بجائے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی باتوں پہ مسئلے کے حل کی طرف جاؤ نا، کہ ہمارے یہ بھائی شہید کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ ان پالیسیوں پہ میں کہتا ہوں بات کرو، آپ بات نہیں کرتے ہو، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر آپ دکھاتے ہو اپنے آپ کو کہ آپ کو بڑا غم ہے اس کا۔ باقی جہاں تک جانے والی بات ہے، میں ابھی لیٹ ہو گیا ہوں، ورنہ میں نے ابھی یہاں سے سیدھا جانا ہے ادھر بیجر عدنان شہید کے گھر میں جا رہا ہوں، میں نے ٹائم بتایا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں دعا کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہی سیاست کو آپ نے بڑا آلودہ کر دیا ہے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہوں گا، مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جمہوریہ کا تم نے جنازہ نکال دیا ہے، اور پھر ان باتوں پہ، جنازوں پہ، ان باتوں پہ سیاست سے گریز کرو۔